اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلطان شمس الدین التمش بڑا نیک صفت اور اولیاء کرام سے بے پناہ عقیدت رکھنے والا اور احترام کرنے والا حکمران تھا۔ سلطان کی بڑے عرصہ سے یہ خواہش تھی کہ شہر کے نزدیک پانی کا ایک حوض تعمیر کروایا جائے تاکہ شہر کے لوگوں کو پانی آسانی سے مل سکے، کیونکہ ان دنوں شہر میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی اور پانی کا حصول بہت مشکل تھا۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سلطان نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما ایک مقام پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اے شمس الدین، اس جگہ پر لوگوں کے لیے پانی کا ایک حوض بنوا دو۔ صبح ہوئی تو سلطان نے فوری طور پر ایک خادم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں خدمت میں حاضر ہو کر عرض کروں۔ خادم کی زبانی یہ پیغام سن کر آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقام پر حوض تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، میں اس مقام پر جا رہا ہوں، تم بھی وہاں پر پہنچ جاؤ۔ ناظرین کرام، سلطان یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ حضرت خواجہ صاحب نے نور باطنی سے اس کے خواب کو معلوم کر لیا۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سمت چل پڑا۔ اسے راستے میں کسی نے بتایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فلاں مقام پر جلوہ افروز ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا۔ سلطان نے دیکھا کہ آپ نماز کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلطان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ سلطان التمش نے جس مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی، اس جگہ پر گھوڑی کے سم کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے اور وہاں پانی بھی تھا۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش نے اسی جگہ پر حوض کی تعمیر شروع کروا دی۔ سلطان کا تعمیر کروایا ہوا حوض آج بھی اس مقام پر موجود ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سلطان الشعراء حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کنان الصادین میں اس حوض کی بہت تعریف تحریر فرمائی ہے۔ اس حوض کے کنارے اکثر اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی حوض کے کنارے حضرت خواجہ قطب صاحب کا دربار قطبیت آراستہ ہوتا ہے۔ درباریوں میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، خواجہ محمود معینہ دوست، شیخ بدر الدین غزنوی اور شیخ تاج الدین منور رحمت اللہ علیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اس حوض کے کنارے اولیاء مسجد بھی ہے جہاں آپ کچھ عرصہ چلہ کش بھی رہے۔ مسالک السالکین میں ہے کہ ایک روز ایک شتر سوار نیلے رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے اس حوض پر آیا، غسل کر کے دوگانہ ادا کیا۔ اس وقت اس مسجد میں جو سلطان شمس الدین کے لنگر خانہ کے قریب لب حوض واقع تھی، بزرگان موصوف الصدور موجود تھے۔ نماز کے بعد اس بزرگ نے با آواز بلند دریافت کیا کہ اس مسجد میں کون کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ شیخ تاج الدین منور نے جواب دیا، چند فقراء یاد الہی میں بیٹھے ہیں۔ اس سوار نے کہا کہ میرا سلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور شیخ محمد عطا قاضی حمید الدین ناگوری کو پہنچا دو اور ان سے کہہ دو کہ خادم خاص ابو سعید دمشقی نے سلام عرض کیا ہے۔ ناظرین اکرام، جس وقت حضرت خواجہ قطب صاحب نے ابو سعید دمشقی کا نام سنا تو درویشوں کے ہمراہ ملاقات کے لیے دوڑے، مگر اس جگہ پہنچے تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت قطب صاحب نے فرمایا کہ ابو سعید دمشقی رجال الغیب میں سے ہیں۔ ناظرین اکرام، روزانہ اسلامی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔